الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق اللہ العظیم والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ شخص جو سچائی کے ساتھ آیا اور سچائی کی تصدیق کر دی، فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ محترم سامعین، سورۃ زمر کی آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت کی۔ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اسلامی واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا بھی، جو 22 جمادی الثانی کو اللہ کو پیارے ہو۔ یہ آیت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی مختلف 8 آیات ایسی ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اور باپ کا نام قحافہ ہے، لیکن اپنے نام سے مشہور نہیں ہوئے، بلکہ اپنے اس وصف سے مشہور ہوئے جو وصف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور وہ وصف ہے ابو بکر۔ یہ جو ابو بکر ہے یہ کنیت ہے عربی زبان میں، اردو میں بھی ہم رکھتے ہیں، جیسے ابو محمد، اسی طرح ابو اسامہ، لیکن ابو بکر جو ہے ان کی کنیت نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا ایسا ابو بکر گزرا نہیں۔ ان کی یہ جو کنیت ہے یہ وصفی ہے، اسمی نہیں ہے، باپ کے یا بیٹے کے نام سے نہیں ہے، بلکہ وصفی ان کی جو ہے یہ کنیت۔ ابو بکر ان کو کیوں کہا گیا؟ القاب میں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ کو صدیق کہا اور کبھی آپ کو عتیق کہا، لیکن ابو بکر اس لیے کہا کہ اللہ نے آپ کو ایسے منتخب فرمایا کہ ہر کام میں آپ نے پہل کی، اور اس پہل کی وجہ سے آپ کا نام ابو بکر رکھا گیا۔ ایسا منتخب آدمی اللہ کے ہاں، ایسی شخصیت جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی تاریخ میں یہ شخصیت منفرد نظر آتی۔ کیوں نہ ان کو ابو بکر کا لقب ملتا اور ان کا وصف آتا؟ ایمان لانے کی باری آئی تو ایمان میں بھی اول نمبر، اللہ اکبر، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی باری آئی تو تب بھی اول نمبر۔ اور جب میرے بھائیوں 13 سال کی مشکل ترین زندگی گزارنے کے بعد
جب اللہ کا حکم آیا کہ اے محبوب آپ مکہ کو چھوڑیے مدینہ جائیے، اس وقت ہجرت میں جانے میں بھی پہلے نمبر، اور پھر جب ہجرت سے اللہ اکبر مدینہ طیبہ لے گئے تو 27 جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول نمبر پر، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو امت کو سنبھالنے میں بھی پہلے نمبر پر، خلافت بھی پہلے نمبر پر، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے ابو بکر، جب حوض کوثر پر ملاقات ہوگی تو سب سے پہلی میری ملاقات ابو بکر تجھ سے ہوگی، پہلے نمبر پر، اور پھر جب حضور علیہ السلام جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اور حضور کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والا بھی ابو بکر ہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے نمبر پر ابو بکر، نام تو عبداللہ ہے لیکن کیا اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے کیا رنگ چڑھایا ہے، اللہ اکبر، ایسا رنگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی صفات موجود تھیں ان سب کا عکس صحابہ میں موجود ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں تو پھر سچائی کا اثر صدیق میں آتا ہے، تو صدیق کی صداقت بھی اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، فاروق کی عدالت بھی اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، عثمان کی سخاوت بھی شریعت سے ثابت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت بھی شریعت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ نے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صدیق کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، عمر کی عدالت کو بھی مانتے ہیں، عثمان کی سخاوت کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بھی مانتے ہیں، اور بطول خاتون جنت کی طہارت کو بھی مانتے ہیں، عائشہ کی عزت کو بھی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے ایک شخص ایسا ہے جب جنت کے 8 دروازے کھلیں گے ہر دروازے سے کوئی نہ کوئی داخل ہوگا، کوئی نمازی سے داخل ہوگا، نماز والے سے، فرمایا میرے صحابہ میں سے ایک شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکار کر کہیں گے آؤ میرے سے داخل ہو جاؤ، فرمایا وہ میرا ابو بکر ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا انتخاب تھا اللہ کا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ قابل رشک ہے، آج ان کی غلامی آج ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا میرے صحابہ پر جہنم حرام ہے، صرف میرے صحابہ پر ہی نہیں، میرے صحابی کو دیکھنے والے پر بھی جہنم حرام ہے، صرف ابو بکر کو نہیں، صرف ابو بکر کو دیکھنے والے پر بھی جہنم حرام ہے، صحابہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انتخاب دیکھیں، مکے میں 2 راتیں پیش آئیں اور دونوں راتیں بڑی منفرد ہیں، ایک ہجرت کی رات ہے اور ایک معراج کی رات ہے، آئیں بھی دونوں مکہ میں، لیکن انتخاب دیکھیں، ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے جبریل مقرر ہے اور سواری کے لیے براق آیا ہے، ایک طرف خدمت کے لیے ابو بکر مقرر ہے، سواری کے لیے کوئی سواری نہیں آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے سواری بن گئے۔ سبحان اللہ، راتیں دونوں ہیں، ادھر براق آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ جا رہے اس وقت بھی اپنی امت کا خیال آیا، براق پر سوار ہونے سے پہلے کہا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، فرمایا محبوب فکر نہ کر، آپ کی امت کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں۔ لیکن دیکھیں امام الملائکہ ہیں، براق پر سواری ہوتی ہے اور پھر سدرۃ المنتہا پر جا کر امام الملائکہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام الصحابہ کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کو کہاں سے لیا اور پھر مدینے تک نہیں، آج تک نہیں، قیامت تک ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، غار میں تو میرا محافظ ہے اور مزار میں میں تیرا محافظ ہوں۔ اللہ اکبر، کیا انتخاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم کے مطابق عرض کیا اللہ میں کس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں،
فرمایا محبوب سارے صحابہ تیرے دروازے پہ اور جبریل بھی تیرے دروازے پہ، آج تو خود جا کر ابو بکر کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹا کر بتاؤ، آج میں خود نہیں آیا، میرے اللہ نے آپ کے دروازے پر بھیجا۔ یہ ہے شان، یہ ہے فضیلت جس کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، وہ اللہ دینے والے ہیں، اور جس کو اللہ دے دے اور اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہے، کیوں نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اونچا مقام ملتا، انہوں نے تو سارا کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، جب وحی نازل ہوتی ہے تو سواری پر ہوتے تو سواری بھی بیٹھ جاتی، لیکن ابو بکر کو دیکھیں، اللہ کا چناؤ دیکھیں کہ جب حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر 3 میل کا سفر غار سور تک لے کر گئے، اس وقت ابو بکر کا سینہ تھا، اللہ کے نبی کے پاؤں تھے جو سینے پر تھے، ایسے سینہ، پاؤں لٹکے ہوئے تھے، اور غار سور میں جا کر بار بٹھایا، اندر سے غار صاف کی، اور پھر حضور علیہ السلام کو عرض کیا، اللہ کے رسول اندر آئیے، آپ آرام کیجئے۔ آپ کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھائی اس وقت عجیب منظر تھا غار سور میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اس وقت حضرت ابو بکر کی گود میں رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت ایسا منظر لگ رہا تھا جس طرح ریل میں قرآن رکھا ہوا۔ وہ امام لکھ رہے ہیں جو اس خطے کے مسلم امام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آنکھ کھول کر دیکھا تو حضرت ابو بکر جاگ رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر جاگ رہے ہو؟ اللہ کے رسول، لوگ دنیا کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں، لوگ دنیا کی دولت کے چوکیدار ہیں، میں نبوت کا پہرے دار ہوں، میں تو نبوت کا پہرا دے رہا ہوں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جب آنکھ کھول کر دیکھا تو ابو بکر کی آنکھوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر رو رہے ہو؟ غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول میں اس ڈر سے نہیں رو رہا، مجھے کوئی ایڑی کے اوپر کوئی چیز ڈنگ مار رہی ہے اور اس کا زہر اثر کر رہا ہے۔ فرمایا ذرا ایڑی باہر نکالو، ایڑی نکالی تو آپ نے لعاب دہن، تھوک جو ہے ایڑی پر لگایا۔ فرمایا ابو بکر اب بتاؤ تکلیف کا۔ اللہ کے رسول آج ایسا ہے کبھی تکلیف ہوئی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ابو بکر ہے، اللہ نے رحمتیں کھول دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اندر جتنا بھی مقام ہو سکتا تھا وہ جو حضرت ابو بکر کو عطا کر دیا۔ اور ایک دفعہ ارشاد فرمایا، لوگوں جس نے میرے پر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں، میرا اللہ چکائے۔ سبحان اللہ، یہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار سور تک گئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، لوگوں کی امانتیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہیں، اور بستر بھی نبوت کا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہے، کوئی فضیلت میں نہیں ہے۔ 900 تلواریں اس وقت لہرا رہی تھی، ٹکرا رہی تھی، سب کچھ آوازیں آ رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر سوئے تھے۔ یہ بھی کم قربانی نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن کسی نے کہا، اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح، ہجرت والی رات میں جب تم نبوت کے بستر پر سوئے تھے کتنا خوف تھا؟ کہا زندگی میں مجھے اس جیسی نیند کبھی بھی نہیں آئی۔ مقام ہے، وہ بھی مقام ہے، یہ بھی مقام ہے، لیکن دینے والا اللہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کی فضیلت کو اللہ نے بعض کو بعض پر رکھا، اسی طرح صحابہ کی فضیلت کو بھی بعض کو بعض پر رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں 3 دن گزارے۔ حضرت ابو بکر نبوت کے پہرے دار بھی ہیں، پورا خاندان نبوت کی خدمت پہ لگا ہوا ہے، کھانا گھر سے آتا ہے، پوری دیکھ بھال ریکی ہو رہی ہے۔ 3 دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر اب اللہ کا حکم آ گیا، اب چلو مدینہ چلتے ہیں۔ مدینے میں جا کر جتنی 10 سالہ زندگی جو گزاری ہے
اللہ اکبر، اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری زندگی تھی، کہیں ایسا موقع نہیں آیا جہاں پر کوئی قربانی کا وقت ہوا اور حضرت ابوبکر کی قربانی وہاں نہ ہوئی۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا آؤ اپنا اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آدھا مال لے کر آیا اور میں نے دل میں تہیہ کیا کہ آج میں سب سے بازی لے گیا، اور جب حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا کیا لائے ہو تو میں نے کہا آدھا مال لایا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لایا ہوں، پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں چھوڑا پیچھے۔ یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کی، لیکن خوف الہی اتنا تھا، خوف الہی اتنا تھا کہ جب بھی کسی تنکے کو بھی دیکھتے، کسی پرندے کو بھی دیکھتے تو کہتے کاش میں پرندہ ہوتا یا تنکا ہوتا، کوئی جانور تنکے کو کھا کر پیٹ بھر لیتا، یا کوئی پرندہ ہوتا تو کوئی انسان کھا کر اس کو پیٹ بھر لیتا، میں اپنے اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا؟ ہر وقت رویا کرتا، اتنا خوف اللہ کا۔ ایک طرف تو 8 دروازے جنت کے حضور کی زبانی سن رہے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی تو پہلے نمبر پر کہا ابو بکر فی الجنہ، لیکن پھر بھی خوف ہے کہ اللہ کیا بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھائی چارے میں، دوستی میں کہا کہ ابو بکر کوئی تھوڑا سا نیکیوں کا تبادلہ نہ کر لیں؟ فرمایا بتاؤ؟ کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ایک ہجرت والی رات کی نیکیاں مجھے دے۔ فرمایا یہ تجارت نہیں ہو سکتی، یہ تجارت نہیں ہو سکتی، اللہ نے میرے سے تجارت کروائی، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر جب خلافت صدیقی آئی، 2.5 سال خلافت کی، اور پھر اللہ اکبر، خلافت سے پہلے اچھا کھا لیتے تھے، اچھا پہن لیتے تھے، اچھا آرام کر لیتے تھے، لیکن جب خلافت ملی تو سب کچھ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان کو پیچھے کر دیا۔ نہ اچھا کھانا میسر تھا، نہ آرام پورا میسر تھا، نہ اچھا پہننا میسر تھا، اور یہ امت کے سامنے یہ بات رکھ کر گئے آؤ لوگوں، جس مدینہ کی ریاست کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، آج اس کا پہلا سپاہی تمہیں ریاست مدینہ کے بارے میں اپنے عمل سے ثابت کر کے بتاتا ہے، اور عمل ایسے کیا کہ جب حلوے کی پلیٹ سامنے آئی تو سوال کیا اپنی گھر والی سے یہ حلوہ کیوں آیا؟ حلوہ تو کھانے میں شامل نہیں ہے، یہ تو سالن روٹی کا نظام ہے، حلوہ کیسے آیا؟ تو بتایا کہ یہ حلوہ جو ہے کئی ماہ کے راشن سے تھوڑا تھوڑا بچا کر آپ کے لیے حلوہ بنایا۔ فرمایا ابو بکر حلوہ نہیں کھائے گا، اس لیے کہ ابو بکر کی رعایا کو جو مدینہ ریاست میں رہتی ہے اس کو حلوہ میسر نہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا تقویٰ تھا، لیکن آج ہم اگر غور کریں، دیکھیں، باقیوں کو چھوڑیں، ہر آدمی انفرادی حالت پر غور کرے تو اس کو بھی پتہ چلے گا کہ میں صدیق کا نام تو لیتا ہوں لیکن صدیق کے نقش قدم پر نہیں چل رہا رضی اللہ تعالیٰ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب دور خلافت صدیقی دور خلافت آیا تو میں نے کہا آج کل تو بڑا موقع ہے نیکیاں کمانے کا، تو اس لحاظ سے ذرا کوشش کرتا ہوں، یہ تو مصروف ہو گئے ہیں اب ان کو ٹائم نہیں ملے گا۔ ایک خاتون تھی جو پہلے خود پانی لاتی تھی لیکن بوڑھی اور معذور ہونے کی وجہ سے پانی نہیں لا سکتی تھی، تو ارادہ کر لیا کہ اب یہ پانی نہیں لائے گی، میں اس کا پانی صبح صبح لاؤں گا۔ لیکن یہ صدیق کا دور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماتحت چل رہے ہیں، اور رات کو یہ جلدی اٹھے اور جلدی اٹھ کر پانی کا برتن لے کر کنویں پہ پہنچے تاکہ میں جلدی جلدی پانی خاتون تک پہنچاؤں۔ کنویں پر جب جا رہے تھے تو آگے سے صدیق واپس آ رہے۔ سبحان اللہ۔ کہا آپ کیسے؟ کہا میں اس خاتون کا پانی لے کر آیا ہوں۔ کہا میں آیا تھا؟ فرمایا عمر میں تم سے پہلے پانی لے کر پہنچ گیا، اور کہا اللہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا
کہ جو رات کو بھی اٹھ کر مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اور رات کو بھی اٹھ کر جو ہے مظلوموں کی آہیں سنتا ہے، اور کہیں کوئی مظلوم تو نہیں ہے، کہیں کوئی یتیم یا کوئی بیوہ ایسی تو نہیں ہے جو تکلیف میں ہو جائے، رات کو ابو بکر مدینے کی گلیوں میں گشت کر کے لوگوں کے حالات معلوم کرتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم سوچیں تو الحمدللہ خدمت سے ہمیں کوئی نہیں روکتا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو یار ذرا نام کے نہیں، نام سے نہیں، کام سے بات چلے گی، اور کام جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو کر کے دکھائے، انسان حیران ہوتا ہے۔ جب آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کپڑا آپ کے سامنے ایسے کیا تو فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیوں لائی ہو؟ کہا آپ کے کفن کے لیے۔ فرمایا بیٹی آپ کو یاد نہیں ہے حضور علیہ السلام آپ کے گھر سے ان کا یہاں سے ان کی رہنا اٹھا ہے، کفن یہاں ہوا تو 7 پیون اس لباس میں لگے ہوئے تھے، یہ نیا کپڑا ابو بکر کفن میں استعمال نہیں کروایا۔ الحمدللہ۔ اور بڑی عجیب بات فرمائی، وصیت کی، فرمایا دیکھنا جب میری روح پرواز کر جائے غسل دے کے کفن دے لینا، اس وقت تو میری خلافت میرا حکم نہیں چلے گا، لیکن اس وقت میری اس چارپائی کو لا کر حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے دروازے پہ رکھ دینا اور انتظار کرنا، اگر دروازہ کھل گیا تو مجھے یہاں دفن کر دینا، نہ کھلا تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کہتے ہیں جب چارپائی لائی تو دروازہ کھل گیا، آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے اپنے اس صحابی کو نصیب فرمایا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزاری۔ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ آج بھی کوئی دنیا کی طاقت حضور علیہ السلام سے ابو بکر کو جدا نہیں کر سکتا اور قیامت تک نہیں کرے گی۔ حضور نے فرمایا جب قیامت کو میں اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد میرا ابو بکر میرے ساتھ اٹھے گا، میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، بایاں عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں آج کوشش کرنی چاہیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس امت کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اتنی مشکلات سے وہ دوچار ہوئے، لیکن اللہ کا دین اس امت تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ آج ہمیں چاہیے کہ دعوت کے معاملات میں کوشش کریں، ایک دوسرے کو چلائیں، ایک دوسرے کو لائیں۔ الحمدللہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن یہ دعوت کا میٹر ہمارے پیچھے چلتا رہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کے کام میں وہ اللہ اکبر چستی دکھائی۔ ایک مرتبہ 12 آدمیوں کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول آج کی میری یہ کمائی ہے کہ میں نے ان کو دعوت دی اور یہ اسلام قبول کر کے آپ کی خدمت میں آ گئے۔ الحمدللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ پہلا تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی، میرے بھائی نماز کی پابندی کرنے، جہاں موقع ملے نماز کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ اپنی آنے والی نسل کو اللہ کے قرآن سے ان کو آشنا کرنا ہے، ان کو دین کی اوپر لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج جن لوگوں نے الحمدللہ اسلام کی قربانی دی، آج بھی ان کے لیے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے ہاں ان کے درجات کی بلندی کی دعا ہو رہی ہے۔ اور ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن الحمدللہ ہمارے پیچھے یہ دین کے جو چشم و چراغ لگیں گے، یہ جو شمع روشن ہوں گی، انشاءاللہ ان کی روشنی بھی پہنچے گی اور ان کی دعائیں بھی پہنچیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا کچھ کہنا سننا یہاں بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہی شریعت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرما، یا اللہ شریعت کی روشنی سے ہماری آنکھوں کو مزید روشن فرما، شریعت کی باتیں سن کر
ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے تمام اعضاء کو فرمانبرداری کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جتنی بھی ہم سب کی چھوٹی بڑی پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں، بیماریاں، اللہ اپنے فضل سے، قرآن کی برکت سے ان سب کو دور فرما۔ حاضرین میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اللہ اپنے فضل سے سب کو کامل صحت نصیب فرما۔ ہمارے حاجی نذیر صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو کامل صحت نصیب فرمائے اور نیکیوں کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہی جو ہدایت پر نہیں ہے ان کو بھی ہدایت کے لیے، اللہ ایمان کی دولت کے لیے ان کو بھی صحت نصیب فرمائے۔ اس مسجد کو اور تمام مساجد کو، تمام مراکز کو اللہ آباد فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، ہم سب مسلمانوں کی ایمان کی، جان مال کی، عزت آبرو کی سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اپنے فضل سے زندہ رکھیے اسلام پر، موت آئے کامل ایمان پر، جب بھی نزا کا عالم طاری ہو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ صحابہ کی عقیدت ہمارے دلوں میں مضبوط فرما دے، صحابہ کی سچی غلامی نصیب فرما دے۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو ہم سب کے حق میں بہتر کریم اپنے کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم السلام ورحمۃ